وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. جب خیرات کرتے تھے، ان کے کھجور کے باغات ہوتے تھے، 200 درخت ہیں، 1000 درخت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ کہتے تھے 20 درخت چن لیتے تھے، اس میں وہ کہتے تھے یہ خیرات کے لیے، چیریٹی کے لیے. لیکن اس میں جو سب سے جو ہے گندا درخت ہوتا تھا نا، جس کی پیداوار بڑی ناقص ہوتی تھی، پور کوالٹی کا جو کھجور کا درخت ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے. جو اچھے کھجوروں کا درخت ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ لات کے لیے، منات کے لیے، پیر و فلاں کے لیے. اچھا، اب وہ ڈھیر لگاتے تھے تقسیم کرنے کے، چیریٹی کرتے تھے، یہ خیرات کرتے تھے، پیداوار میں سے زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کے بتوں کے حصے میں ڈال سکتے ہیں، بتوں کے حصے میں سے نکال کر اللہ کے حصے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا، حلال و حرام کے کچھ اپنے انہوں نے قواعد مقرر کر لیے. مسلمانوں پہ یہ پھپتی کستے تھے، وہ کہتے تھے سنیے یہ مسلمان اب بڑے عجیب لوگ ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور مردار کو کہتے ہیں کہ حرام ہے. اللہ نے مارا ہوا، اللہ کا مارا ہوا حرام، اور بندے کا مارا ہوا حلال. مردار کو یہ جائز قرار دیتے تھے، سمجھ گئے؟ تو اچھا، پھر حاضی انعام، جانوروں کے بارے میں بھی کہتے تھے. ان کی بدعتیں کیا تھیں ذرا سمجھ لیجئے. اگر ایک اونٹنی 5 مرتبہ مادہ اونٹنی دیتی تھی، وہ کہتے تھے بڑی مقدس اونٹنی ہے، مقدس اونٹنی ہے، 5 مادہ دیے ہیں. اس کے بعد اس پہ سواری حرام ہو جاتی تھی، اس کو جو ہے کہتے تھے کہ جہاں چاہے جس کھیت میں جائے چر لے، کھائے پیے، بڑی مقدس ہے، 5 دیے. تو اس طرح اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، اپنے طور پر. اچھا، اگر فرض کیجئے بکری کو ذبح کر دیا، یہ مار دیا، اس کے اندر سے ایک بچہ نکل آیا، تو وہ یہ کہ اگر وہ زندہ بچہ نکل آیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کہ جو ہے یہ مردوں پر جو ہے حلال ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. لیکن مردہ بچہ پیدا ہوتا وہ کہتے تھے دونوں کھا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو انہوں نے اپنے طرف سے عقیدہ بنا لیا تھا، اپنی طرف سے حلال و حرام کے قواعد بنا لیے تھے. اچھا، طواف بھی کرتے تھے. یہ طواف بالکل ننگے مادر ذات برہنہ ہو کر، عورت کے جسم پر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. اچھا، اعتکاف بھی کرتے تھے. حضرت عمر نے جب اسلام سے پہلے اعتکاف کی نظر مانی تھی، مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں جب مشرک تھا میں نے اعتکاف کی نظر کی تھی، تو وہ کرنا ضروری ہے؟ آپ نے کہا ضرور، اس کو پورا کرو. اس کو اعتکاف بھی کرتے تھے. اچھا، حج کیسے کرتے تھے سن لیجئے. حج میں قریش والے کہتے تھے ہم تو پیر ہیں، ہم تو پیر ہیں، ہم لوگوں کو جو حج کراتے ہیں، معلم جیسے ہوتے ہیں نا. تو وہ کہتے تھے ہم عرفات نہیں جائیں گے، صرف مینا جائیں گے، اس کے بعد مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے لوٹ آتے. اللہ نے کہا کہ ثم افادا حیث افاد الناس، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، تمہیں بھی حج کے لیے عرفات سے آنا پڑے گا. الحج عرفہ، عرفہ کے بغیر کوئی حج نہیں ہے. تو یہ مشرکین مکہ تھے جو بگڑ گئے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد، لیکن ایک بدبخت بدعتی لیڈر عمرو بن لوحی الخزاعی ان کے اندر پیدا ہوا، اور یہاں تک ظالموں نے ظلم کیا. آپ سن لیجئے،
خانہ کعبہ کے پاس کیا کرتے تھے، وہ ایک چکر بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، ایسے چکر، اور اس پہ لکھا ہوتا تھا لا اور نعم، یس نو لکھا ہوا ہوتا تھا، چکر ہوتے نا، اور ایک یہاں باکس ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے 500 کے، ازلام کی کہتے ہیں اس کو، ظلم. اچھا وہ کہتا تھا میں اس لڑکی سے شادی کروں یا نہ کروں. اس کے بعد لات، اب ایک تیر لیتا تھا، لات کے نام سے اگر وہ نو پہ پڑتا کہتا کہ لات کی مرضی نہیں ہے، میں یہاں شادی نہیں کروں گا. اگر وہ یس پہ لا کے جگتا تھا، نام پہ لگ جاتا تھا، تو وہ شادی، وہ جو ہے کہتے کہ یہ لات کی مرضی ہے تو میں شادی کروں گا. اسی طرح جب سفر کے لیے جاتے تھے تو وہ ازلام یہ کرتے تھے. اچھا اس کے بعد یہ بدماشوں نے کیا تھا سن لیجیے. خانہ کعبہ کے اندر ایک تصویر بنائی تھی، ایک کبوتر کی تصویر تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک تصویر بنائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بتایا تھا، اس میں ان کے ہاتھ میں ایک تیر ہے، اور تیر سے وہ قسمت معلوم کر رہے ہیں کہ یس اور نو، شادی کرو یا نہ کرو، سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی شرک سے منسوب کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ تھے مشرکین مکہ. سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ دونوں دیکھیے، اسی لیے قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے وما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، بنی اسرائیل کی بدعت سے بھی دور تھے، بنی اسماعیل کی بدعت سے بھی دور تھے، وہ مسلم حنیف تھے. اب سن لیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، یہ دونوں گمراہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دین ابراہیم پر، دین توحید پر قائم کرنے کے لیے دونوں خاندانوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بھیجے گے. سمجھ گئے بات آپ؟ اگر یہ بات کو سمجھ جائیں گے تو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. چلیے جی، سورت انعام کے اندر پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ہے، اور دوسرے پیراگراف میں حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید ہے. اور اس میں پھر وہی بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ابتدا میں تھیوری آف ایلیمینیشن کے تحت توحید کو اختیار کیا. ان کی قوم سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو انہوں نے جب چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا شاید یہ خدا ہو. پھر تارے ڈوب گئے تو انہوں نے کہا کہ شاید چاند خدا ہو. ھذا ربی، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. پھر انہوں نے سوچا کہ سورج نکلا، یہ بڑا ہے، یہ ھذا اکبر، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر آخر اس نتیجے پہ پہنچے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. جو تاروں کو پیدا کرنے والا ہے، چاند کو پیدا کرنے والا ہے، سورج کو پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا خدا ہے. خالق، مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، خالق خدا ہے. جی جی، وہ جو ہے وہ بنی قطورہ کہتے ہیں، وہ پھر اصحاب الایکہ اور اصحاب المدین بنے. یہ تبوک اور اس کے علاقے میں آباد ہو گئے. اور پھر قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، اور یہ لوگ راستے پہ بیٹھ کے، یہ جیسے گجرات بائی پاس پہ بیٹھتے ہیں نا، موٹر وے پہ جو ہے ڈاکہ ڈال کے بسوں کو لوٹ لیتے ہیں، بالکل وہ کام کرتے تھے. اور پھر یہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، خرد برد کرتے تھے، تولنے میں گھاٹا دیتے تھے. اور ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے.